الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے نظام کائنات ہی ایسا بنایا ہے کہ روز اول سے حق و باطل کی کشمکش رہی ہے، اور یہ کشمکش اس وقت تک رہنی ہے جب تک خالق کائنات اس کائنات کو فنا نہیں کر دیتے۔ ہر دور کے اندر باطل ہمیشہ حق کے مقابل رہا ہے، اور تاریخ نے اپنے ہر دور کے اندر پرزور فتنوں کا ذکر کیا ہے، اور تاریخ اس بات کو بھی ذکر کرتی ہے کہ جیسے ہی فتنے بڑے زور و شور سے اٹھے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے زور و شور سے حق کو باطل کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حق کو سرخرو فرمایا ہے۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ موجود رہا، کبھی انکار خدا کا فتنہ اٹھا، کبھی انکار رسالت کا فتنہ اٹھا، کبھی انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، کبھی انکار قرآن کا فتنہ اٹھا، کبھی انکار صحابیت کا فتنہ اٹھا، کبھی انکار اہل بیت کا فتنہ اٹھا۔ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ موجود رہا، تو خالق کائنات نے اپنی سنت کے مطابق ہر دور کے اندر فتنوں کو مٹانے کے لیے اور حق کو غالب کرنے کے لیے علماء کرام اور ایسی شخصیات پیدا فرمائیں جن شخصیات نے ان فتنوں کو اچھے طریقے سے منہ لیا اور ان فتنوں کا مقابلہ کر کے امت کی صحیح معنی میں رہنمائی کر کے قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا۔ موجودہ دور کے اندر آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت مرزا محمد علی کا فتنہ ہے۔ مرزا محمد علی کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اتنا چالاک تھا کہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کی ذات پر وار نہیں کیا، ڈائریکٹ رسول اللہ کی ذات پر وار نہیں کیا، ڈائریکٹ صحابہ کی ذات پر وار نہیں کیا، بلکہ اس نے ترقی بترقی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات تک کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اگر یہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کا انکار کر لیتا تو اس فتنے کو مسلمانوں میں مقبولیت نہ ملنا یقینی بات تھی، کیونکہ مسلمان سمجھتے تھے کہ جو انکار خدا کا فتنہ ہے پرانا فتنہ ہے، اور وہ مسلمانوں میں عام نہیں ہونا تھا۔ اسی طرح اگر وہ انکار رسالت کرتا تو بھی اس فتنے کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہوتی جو آج کل عوام کے اندر ہے، کیونکہ عوام اس فتنے کو دیکھ چکی ہے، انکار رسالت کے فتنے سے واقف ہو چکی تھی، اور انکار حدیث کا بھی وہ فتنہ اگر بنتا، انکار حدیث کی صورت میں آتا تو بھی وہ شہرت حاصل نہ ہوتی جو موجودہ دور کے اندر اسے شہرت حاصل ہے۔ اسی طرح اگر یہ صحابیت کا انکار والا فتنہ بن کے ابھرتا تو بھی لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے، کیونکہ انکار صحابیت والا فتنہ رافضیت اور شیعت کی صورت میں موجود تھا، اور امت نے اسے ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا، اور صحابہ اکرام کو ایمان کا جز اور ایمان کا معیار قرار قرآن جیسے دے چکا ہے سمجھ لیا تھا۔ اور اگر اہل بیت کا انکار کرتا، اہل بیت کے انکار کی صورت میں یہ فتنہ ابھرتا تو بھی لوگ اسے قبول نہ کرتے، کیونکہ انکار اہل بیت کہ فتنے کی صورت خارجیت میں موجود تھی، اور لوگوں نے، عوام نے، مسلمانوں نے اس فتنے کو بھی ٹھکرا دیا اور اس کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا۔ تو اس شخص نے اس طرح اپنے فتنے کو پروان چڑھایا، سب سے پہلے عوام کو علماء سے متنفر کیا۔ علماء سے متنفر کرنے کا اس نے طریقہ یہ اپنایا کہ علماء کرام نے جو قرآن و سنت کی اپنی فہم کے مطابق خدا داد صلاحیتوں کے مطابق تحقیق پیش کی تھی، اس تحقیق کو جھٹلانا شروع کیا اپنے زعم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اور اسی طرح ان علماء کرام کو خائن ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کہیں ان علماء کو جھوٹا کہا، کہیں علماء کو فرقہ پرور کہا، کہیں علماء کو فسادی کہا۔ جب اس نے دیکھا عوام کی نظروں میں علماء کی باقاعدہ طور پہ وہ عزت نہیں رہی جو پہلے تھی، عوام کے دلوں پہ جو علماء پہلے راج کرتے تھے اب وہ ان کے لیے ایک سوال بن چکے ہیں، تو اس نے ترقی کی۔ ترقی کرتے ہوئے اس نے
تابعین کو نشانہ بنایا، بلکہ اس نے فقہائے امت اور اسی طرح اولیاء کرام کو نشانہ بنا کے ان کی کرامات کا مذاق اڑایا، ان کے واقعات کو، ان کے کشف کے واقعات کو قصے کہانی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، ان کا مذاق اڑا کے استہزاء کر کے عوام کو بزرگوں سے بدظن کیا۔ جب ان کے دلوں کے اندر جو علماء اور محبت تھی ان بزرگوں کی وہ نکال لی تو اس نے آگے ترقی کی، ترقی کرتے ہوئے یہ تابعین تک پہنچا اور تابعین کو اس نے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اعلان کہہ دیا کہ تابعین نیک تو ہر درجے کے تھے لیکن معاذ اللہ انتہائی زیادہ جھوٹے بھی تھے۔ اب جب تابعین کو یہ شخص کراس کر چکا، اب صحابہ پر حملے کی باری تھی۔ اب ڈائریکٹ صحابہ پہ حملہ کیسے کرتا؟ لوگ اس کو پکڑ لیتے کہ یہ صحابہ کا دشمن ہے، تو اس نے یوں کیا کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرا، اور یہ جو محبت والا فتنہ ہے تاریخ گواہ ہے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ رہا ہے جو محبت کی آڑ میں نفرت کو پھیلاتا ہے۔ پھر اس نے اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تان کا نشانہ بنایا، بالخصوص خال المومنین خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تثنی کا نشانہ بنایا۔ اب حضرت امیر معاویہ کو تان و تثنی کا نشانہ بناتے ہوئے پھر یہ آگے بڑھا، آگے بڑھتے ہوئے پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشاجرات جو تھے، ان کے آپس کے اختلافات تھے، ان اختلافات کو اس نے نشانہ بنایا، اور اس کا محبوب مشغلہ بھی صحابہ کرام کے آپس والے اختلافات اور مشاجرات کو بیان کرنا ہے۔ لوگوں میں یہ مشاجرات صحابہ بیان کر کے واہ واہ سمیٹ لیتا ہے، اور ان کے سامنے صحابہ کرام کے اختلافات بیان کر کے پھر آخر میں وار یہ کرتا ہے، سب صحابہ کے لیے کہتا ہے رضی اللہ عنہم علیہم السلام۔ جب اس طرح کے الفاظ وہ بیان کرتا ہے، ادا کرتا ہے، تو لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اگر صحابہ کی نفرت ہوتی تو محض نفرتیں بیان کرتا، رضی اللہ عنہم یا علیہم السلام یہ بیان نہ کرتا۔ جب ان کی تعریف کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو حق ہے کہ یہ ایسی چیزیں بیان کرے جو ان کے آپس کے اختلافات تھے، کیونکہ دین بیان کرنے کے لیے ہے اور امت دین کو سمجھے۔ پھر آگے یہ بڑھا، اس سے پھر احادیث پر آیا۔ احادیث جو اس کے ذام کے مطابق نہ تھی، اس کے عقیدے کے مطابق نہ تھی، اس کے خیال کے مطابق نہ تھی، یا تو اسے ضعیف قرار دے دیا، یا پھر صاحب کتاب کی خیال کے مطابق اس پہ ناسبیت اپنے طرف سے یا رافضیت تھوپ ڈالی، یا اہل بیت کی دشمنی اس کے اوپر تھوپ ڈالی، اس کی نیت پہ شک کیا۔ پھر یہ آگے بڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس نے نشانہ بنایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی یہ زبان درازی کرتے ہوئے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو چھوکرا کہہ ڈالا، اور کبھی حضور علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ اس نے اجتہادی غلطیوں کے نام سے ایک تعبیر کر ڈالی، اور اسی طرح وہ حضور علیہ السلام کو اپنی توہین کا نشانہ بناتا گیا۔ پھر یہ اس سے ترقی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کلام قرآن مجید پہ آیا۔ معاذ اللہ قرآن مجید کو ایک بکواس کی طرح کہہ دیا، اور قرآن مجید کی توہین و تنقیص کی، اور اپنے فہم اور سمجھ کے مطابق قرآن کا ترجمہ اور قرآن کا مفہوم بیان کیا۔ اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ علماء کہتے ہیں قرآن ترجمے سے سمجھ نہیں آتا، قرآن کے لیے تفسیر ضروری ہے، علماء سے سمجھنا ضروری ہے، جیسا کہ ہے بھی، لیکن اس نے عوام کو علماء سے متنفر کر کے قرآن سے بھی دور کر دیا کہ قرآن فقط ترجمے سے سمجھ آ جاتا ہے، باقی تمہارے جو خیال میں آ جائے اس مطابق سمجھتے پھرو۔ پھر اس نے اور زیادہ ترقی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر ڈالی۔ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہہ ڈالے، اور ایک مرتبہ تو یوں کہہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر چھوٹا خدا بنا ڈالے گا، معاذ اللہ۔ تو اس کی گستاخیوں کا یہ سلسلہ تا ہنوز جاری ہے۔ تو پھر جب علماء نے اس فتنے کو جانچا، اور تو علماء نے اس کو للکارا، اور اس کی علمی صلاحیت اتنی تھی کہ علماء کے سامنے آنے سے آج تک کتراتا رہا۔ پھر اس کا حشر یوں ہوا کہ اس نے مناظرے کا چیلنج کرتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کو للکارا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ کام لینا تھا۔ وہ کراچی سے جیلم اس کی اکیڈمی چلے گئے، اور یہ وہاں دم دبا کے بھاگ گیا۔ 2 دن تک ظاہر نہ ہوا۔ پھر
لوگوں نے اور عوام نے کافی حد تک اس کو سمجھ لیا کہ یہ فتنہ ہے، لیکن چونکہ تھا ہی فتنہ، اس کا مقصد ہی عوام کو دین سے بیزار کرنا تھا، تو 2 دن کے بعد پھر شیر بن کے آیا اور کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے اپنی بھڑاس نکالی اور مفتی طارق مسعود صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ اگلے روز پھر اس نے اور چیلنج کر ڈالے، اسی طرح اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب تک اس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کے فتنے کے جال میں پھنس چکے ہیں، جو اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے، تو علماء کرام ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ العزیز اس کی جتنی بھی مکر اور تعویلات ہیں، جتنی بھی اس کی گمراہیاں ہیں، افکار و نظریات ہیں، علماء نے واضح کیے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس کے افکار و نظریات واضح کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح گزشتہ فتنوں کا، چاہے انکار خدا کا فتنہ ہو، چاہے انکار رسالت کا فتنہ ہو، چاہے انکار قرآن کا فتنہ ہو، چاہے انکار حدیث کا فتنہ ہو، چاہے انکار صحابیت کا فتنہ ہو، چاہے انکار اہل بیت کا فتنہ ہو، چاہے انکار فقہا کا فتنہ ہو، چاہے انکار اولیاء کا فتنہ ہو، وہ سارے کے سارے مردود ٹھہرے، وہ سارے کے سارے سر ننگوں ہوئے، وہ سارے کے سارے ذلت اٹھا کے ختم ہو گئے اور عوام کی نظروں میں وہ فتنے ہی شمار ہوئے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ العزیز اس کا انجام بھی قریب ہے کہ عوام کی نظروں میں ایک قصہ بن کے رہ جائے گا، اسے فتنے سے یاد کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی حق کو ہمیشہ کی طرح سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی وسعت کے مطابق اس فتنے سے آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔